بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وائس آف اوورسیز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان علی شاہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ یو کے سے ریگولر ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان میں ہدایت ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ کہ وائس اوورسیز کا پروگرام ہم یہاں سے کنڈکٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، اور اس پروگرام میں ہم اوورسیز کے مسائل اور ان کے ایشوز اور کرنٹ افیئرز پر بات کرتے ہیں. تو آج ہمارے پروگرام میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے اسلام آباد کے صدر بھی ہیں اور 2 دفعہ وہ MNA بھی رہ چکے ہیں اور سابقہ وزیر کیڈ کے بھی ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پروفیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، تو کچھ ہمیں بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کا کیسے خیال آیا آپ کو، اور جب آپ نے جوائن کیا تو مسلم لیگ نون کو ہی کیوں جوائن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بہت شکریہ ونس اگین. جیسا کہ آپ نے خود اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا جی کہ میں نے اپنی جو تعلیم حاصل کی اس میں نے MBBS کیا یہاں راولپنڈی میڈیکل کالج سے، اور سیاست سے چونکہ میرا خاندان بھی کسی حوالے سے وابستہ رہا ہے تو میں نے اپنے کالج کے زمانے سے ہی، جو ہمارے اس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونینس موجود تھیں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، تو وہاں سے میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا. اور پھر ہماری جو فیملی ہے وہ یہ آپ یہ کہیں کہ میری جو تیسری جنریشن ہے جو مسلم لیگ سے وابستہ ہے. صحیح. تو وہ چونکہ ہمارے خاندان پورا جو ہے شروع سے مسلم لیگ کے ساتھ تھا، تو اس کے بعد ڈاکٹری میں کرتا رہا، پھر میں نے جاب بھی کی، پھر میں نے ہاسپٹل بھی بنایا اپنا ایک. لیکن چونکہ یہ چیز ایک بلڈ میں ہوتی ہے اور آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے یا آپ کے اندر ایک آپ یہ کہیں کہ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک کنوکشن ہوتی ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس فیلڈ میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے کا، اور اللہ نے اس میں ایک شناخت اور پہچان بھی دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر موقع ملتا ہے کہ آپ کو اگر آپ خدمت کرنا چاہیں صدق دل کے ساتھ، تو جتنے میسز کو آپ سرو کر سکتے ہیں بینگ ان پالیٹکس، یہ شاید کسی اور فیلڈ میں نہ ہوتا ہو. ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم جو حکومت نے آرڈیننس پاس کیا اوورسیز پاکستانی ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے جو بل پیش کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ تمام جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، ان سب کے آپ کہہ لیں کہ آفیسر بھی وہاں موجود ہیں اوورسیز میں، ان کے جو ہے نا وہ وہاں کے ہر ملک کے جو ہے نا پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کے پاس جنرل سیکرٹریز بھی ہیں. تو پھر اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دینے پر آپ مخالفت کیوں کر رہی ہے آپ کی جماعت؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب، یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اوورسیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے اوپر کوئی مخالفت کر رہی ہے. ہم اس طریقہ کار کو جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ دے رہے ہیں. وہ میکانزم کیا ہوگا کہ آپ اگر لنڈن میں بیٹھ کے، جرمنی میں بیٹھ کے، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے اپنی مرضی کی پارٹی یا امیدوار کو ووٹ دیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں آپ کا ووٹ اسی امیدوار کے کھانے میں گنا جائے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ماضی قریب میں ریسنٹ پاسٹ میں جو الیکشنز ہوتے ہیں، خاص طور پر ڈسکا کا الیکشن ہوا، کراچی کا الیکشن ہوا، اس میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ انتظام نہیں کر سکی کہ ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر فزیکلی جو ووٹر آ کے ووٹ ڈال کے گئے ہیں وہ ووٹ بحفاظت جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، اوور آل الیکشن کے انچارج ہوتے ہیں، اس آفیسر کے آفس تک پہنچ سکے. اور بیچ میں بکسے غائب ہو گئے، بیچ میں پریزائڈنگ آفیسر جو پولنگ اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے وہ غائب ہو گیا، عملہ نہیں مل رہا، کوئی کہہ رہا ہے دھند پڑ گئی ہے، کوئی کہتا ہے فون بند ہو گئے ہیں، اور اگلے دن سارے ایک ہی وقت میں کٹھے وہ سارے برآمد ہوتے ہیں جیسے کلاس کے بچے ایک وقت میں کلاس میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ معاملات تو پوری دنیا نے ابھی دیکھے ہیں. آپ ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا، میڈیا کی مہربانی سے آپ کوئی چیز ڈکی چھپی تو نہیں ہے. تو اگر آپ یہاں فزیکلی جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ان کو مینیج نہیں کر پا رہے، وہاں پہ آپ الیکشن ریگ کر رہے ہیں، دھاندلی ہو رہی ہے، تو جیسا میں نے کہا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں، ساؤتھ افریقہ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی لنڈن بیٹھے ہیں، رشیا بیٹھے ہیں، وہاں آپ ووٹ ڈالیں گے تو کس میکانزم کے تحت آپ کا ووٹ جو ہے وہ ریگ نہیں ہوگا، وہ غلط امیدوار کے پاس نہیں جائے گا، غلط پارٹی کے پاس نہیں جائے گا؟ یہ اپوزیشن کا ایک بنیادی سوال ہے اور حکومت اس کا جواب دینے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب یہ تو آپ نے کہہ دیا جی کہ ووٹ ڈالنے کا رائٹ دے دیا. بھائی دیکھیں، ہم اوورسیز کے آپ جماعت کو چھوڑ دیں، سیاست کو چھوڑ دیں، تمام پاکستانی جو پاکستان میں موجود ہیں وہ اوورسیز کا انتہائی احترام کرتے ہیں. ہم سمیت، ہماری پارٹی سمیت، ان کی پاکستان کی معیشت چلانے میں جو کردار ہے، جو زر مبادلہ وہ بھیج رہے ہیں، جو پاکستان سے وہ محبت کرتے ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک کے ہم سفر کرتے ہیں،
تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ، اور میں آپ کو یہ بھی دوبارہ بتا دوں، جب میں اوورسیز کی بات کرتا ہوں تو میں تمام پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں ان کی سب سے پہلی پریفرنس اور سب سے پہلے سوال پاکستان کے بارے میں ہوتا ہے. کسی سیاسی جماعت کا ذکر بعد میں آتا ہے، کسی لیڈر کا ذکر وہ بعد میں کرتے ہیں، ملک کا ذکر پہلے کرتے ہیں، محب وطن ہے. تو اس لیے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے کسی نے کہ جی جو پاکستانی ملک پاکستان سے باہر ہیں وہ ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ضرور ہو، میں تو یہاں تک جاتا ہوں جناب کہ وہ اگر الیکشن لڑنا چاہیں تو اس کا بھی طریقہ کار بنائیں. لیکن اس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ہم ایز اے برٹش پاکستانی ہمیں پورا رائٹس ہے کہ وہاں پر ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں، پارلیمنٹ ممبر بن سکتے ہیں. ہمارا جو لندن کا میئر ہے وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی ڈول نیشنل کا حامل ہے. تو جب ڈول نیشنلٹی ہوتے ہوئے ہمیں وہاں سارے رائٹس حاصل ہیں. تو اپنے ہی وطن میں جو کہ دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں نے $29 بلین اس سال بھیجے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اوورسیز پاکستانی. IMF جب آپ کو مطلب پاکستان کو کوئی بل مطلب اس کے بعد ڈیل ہوتی ہے تو وہ اس کے بہت سارے قدغن لگاتا ہے، لیکن یہ وہ آپ کے سفیر ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں بن مانگے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو الیکشن لڑنے کا حق یا ڈول نیشنل ہوتے ہوئے اور ووٹ ڈالنے کا حق آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور جیسا آپ نے پہلے عرض کیا کہ اس کا میکنزم تو امبیسیوں کے تھرو نہیں ہو سکتا، کہ جیسے اگر امبیسیوں پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں وہاں پر پورے، کیونکہ 80 سے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو عرض کروں گا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ذہن میں قطعی طور پہ یہ بات نہ سوچیں کہ ہماری جماعت یا ہماری قیادت میں سے کوئی اس بات کی مخالفت کرتا ہے کہ انہیں ووٹ کا رائٹ نہیں ملنا چاہیے. ہم اس بات کے قطعی طور پر مخالف نہیں ہیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ جیسے ایمبیسیز میں ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار ہو، اب پھر میں یہ کہوں گا کہ اب دنیا کے کتنے ممالک میں کہاں کہاں ہماری ایمبیسیز ہیں، یہاں پہ آدھے کلومیٹر چند 100 میٹر کے اوپر پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں اور رزلٹ آپ سے کمپائل نہیں ہو رہے. انفارچونیٹلی آپ اس سسٹم کو نہیں سدھار سکے ابھی تک. ہم نے بھی اپنے دور میں کوشش کی، الیکشن ریفارمز کمیٹی باقاعدہ بنی، میں خود اس کا ممبر تھا، بہت ساری جو ہے وہ بہتری اس میں لائی گئی. لیکن یہ جو سسٹم کے اندر فلاز ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کا فائدہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو ملا، اور ابھی دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو اسی طرح زنگ آلود رہنے دیا جائے، اس کے اندر لوپ ہولز ہوں، شارٹ کمنگز ہوں، تاکہ دوبارہ آپ اپنی مرضی کے نتائج اس سے حاصل کر سکیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، 11 بائی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے کچھ 6 ماہ میں، اس میں سے 10 PTI ہاری ہے اور اکثر چوتھے 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ آئی ہے. ایک الیکشن انہوں نے جیتا ہے سر. یہ بائی الیکشن آتے ہیں جی، یہ ہے عوام کی رائے. اور چونکہ آپ لوگ بیدار ہیں، عوام کے اندر ایک اویئرنیس ہے، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جب بڑے پیمانے میں پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو یقیناً جو ہے ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. اور ابھی ایک اور کنٹروورشل چیز جو ہے، یہ جس طرح انہوں نے اس بات کو کنٹروورشل بنایا ہوا ہے، اوورسیز پاکستانی کی جو ووٹ ہے، آپ نے میکانزم پہلے طے نہیں کیا اور آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو زیادہ ہمدرد ہیں. قطعی طور پہ نہیں، یہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں دوسری کنٹروورشل بات کیا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ. اب الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر ہمارا ایز اے لے مین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ بھی ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ آپ نے ووٹ کمپیوٹر کو دی، اب کمپیوٹر اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے. فزیکل ووٹ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا، آپ کے خیال میں ہیک ہو سکتا ہے، کاغذ کی پرچی آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی جس پہ میں نے مہر لگائی ہے، جی اس کی حفاظت جو گورنمنٹ نہیں کر پائی ان الیکشنوں میں. تو یہ شک و شبہ ہیں، یہ ان کو دور کرنا ضروری ہے. الیکٹرانک ووٹنگ دنیا بھر میں، آپ ماشاءاللہ ایک لرنڈ آدمی ہیں، مجھے بتائیں کہ دنیا بھر میں جہاں یہ تجربات ہوئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. ہاں نہیں ہے، UK میں بھی نہیں ہے ہمارا، وہاں بھی. تو آپ مجھے بتائیں ختم ہو رہا ہے وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ، کیونکہ اس میں زیادہ ہیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دل میں چور ہے. آپ کے خیال میں اگر کوئی میکنزم بنایا جاتا ہے اس پہ آپ ایگری کریں گے. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی کہاں جائیں؟ وہ جب یہاں آتے ہیں ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کے بزنس یہاں سیف نہیں ہیں، اور ٹھیک ہے، اور اس کے اب ان کا کوئی نمائندہ تو ہونا چاہیے نا. میں نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیشل یعنی کہ کہہ لیں مخصوص نشستیں اوورسیز پاکستانیوں کی وہ ہونی چاہیے. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی نمائندگی تو آپ لوگ دیں نا، کہ جس میں وہ ان کے مسائل، اب یہاں پر جو صورتحال ہے، مجھے جو لوگ شکایت کرتے ہیں بتاتے ہیں پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ لائیو کالز بھی آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہماری کوئی سنتا نہیں آواز. تو جائیدادوں پہ ان کے قبضوں کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بات آپ نے بتائی اور جس مسئلے کی آپ نے نشاندہی کی، میں ذاتی طور پہ بھی ایسی بہت ساری شکایات پاکستان سے باہر گئے ہیں وہاں پہ بھی سنی ہیں. یہاں پہ بھی دوست احباب جو ہیں وہ باہر سے آتے رہتے ہیں اور اس طرح کی شکایات بالکل بتاتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے یہ شکایت صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ہو جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، انہیں بھی اس طرح کے جو ہیں وہ مشکلات کا، لیکن وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں کہہ لیں. جی وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہیں اور ان کے مفادات کا یہاں تحفظ جو ہے اس طریقے سے وہ نہیں ہو پاتا. لیکن میں آپ کو پھر یہ عرض کروں گا شاہ صاحب کہ اس کے لیے کوئی بھی میکانزم بنتا ہے. یہاں پہ ان کو آپ کوئی مخصوص نشستیں دیتے ہیں, براہ راست الیکشن میں ان کو اجازت ہوتی ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے, ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن اب جب آپ یہاں سے جب لندن جانے کی بات کریں گے تو طے تو کریں گے نا کہ میں نے جہاز سے جانا ہے یا میں نے کوئی ٹرین پکڑنی ہے یا میں گاڑی پہ جاؤں گا, جہاز سے کون سی ایئر لائن سے جاؤں گا, وہ پہلے طے کر کے ہی جائیں گے نا. میکانزم پہلے طے ہوتا ہے, اس میکانزم کو طے کریں, ہم اس پہ بات بھی کریں گے اور اسے سپورٹ بھی. مطلب آپ اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میکانزم پہلے طے کریں, میکانزم اور صاف اور شفاف. صحیح ہے. تاکہ دیکھیں پاکستان میں یہ الیکشن ہوا 2018 کا, اس کے اوپر اتنے سوالیہ نشان اٹھائے گئے اور اتنے اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں, اور اس الیکشن کو سب نے ایک متنازع الیکشن کہا, ریگڈ الیکشن کہا. تو یہ پاکستان میں کب تک ہوتا رہے گا؟ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے الیکشن کے بعد دوبارہ یہی ڈگڈگی بجتی ہے جناب, یہی رونا رویا جاتا ہے. تو الیکشن پاکستان میں اب صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اوورسیز اگر آتے ہیں اس طریقہ کار کا وضع ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اور ہمارے جتنی چاروں اکائیاں ہیں جو ہمارے پروونسز ہیں ان کے اندر اگر یہ یونٹی اور فیڈریشن کی جو جان ہے ہمارا سارے یہ صوبے, ان کے اندر وحدت زیادہ مضبوط ہوگی جب الیکشن صاف اور شفاف ہوگا. ہر صوبے کو پتہ ہوگا کہ میرے عوام نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی قیادت کا انتخاب کیا ہے, صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی. تو آپ کا ایک فیڈریشن پہ جو یقین اور اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے اور آپ کے سارے ادارے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوتا ہوں کہ کوئی معمولی سی بھی اگر آپ کو مشینری خریدیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی بکلٹ ملتی ہے جسے مینول کہتے ہیں, آپریٹنگ مینول. اس میں سارے پروسیجر درج ہوتے ہیں کہ کیسے اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے. پاکستان کو آپریٹ کرنے کا جو مینول ہے اس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. صحیح ہے. اور یہ وہ بکلٹ ہے, یہ وہ مینول ہے کہ جس کے اندر ہر فرد اور ہر ادارے کے کردار کا تعین کر دیا گیا ہے. دا رول ہیز بین اسپیسیفائڈ. تمام انسٹیٹیوشنز, تمام افراد. اب اگر آپ ان حدود کے اندر رہیں گے, آپ if you will remain within those limits which are set by the constitution of Pakistan, تو آپ ترقی کریں گے, ملک آگے بڑھے گا. لیکن اگر آپ اپنی حدود سے باہر جائیں گے اور you will interfere into the jurisdictions of the other persons and other institutions, پھر ملک رکے گا. ملک کا وہ حال ہوگا جو مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ آج ہو رہا ہے. آج ادارے تباہ ہو رہے ہیں, معیشت خراب ہو رہی ہے. تو یہ تمام ٹھیک ہوگا جب آپ اپنی مرضی کی قیادت منتخب کریں گے, آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن ملک میں کرائیں گے جو ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور جس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھیں گی. اس سے ادارے مضبوط ہوں گے. پارلیمنٹ آپ کا کہنا ہے الیکشن کا نظام جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ دیکھیں جیسے آزاد کشمیر ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان سے میری جب بات ہوئی اور جو اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب سے, انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ جی ہمارے تو یہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں آپ چودھری یاسین صاحب کہتے ہیں میں خود برٹش یعنی کہ ڈول نیشنل ہوں, تو میں تو الیکشن میں ادھر لڑ رہا ہوں یعنی کہ آزاد کشمیر میں. جب وہاں ایک سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو جیسے آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, تو کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے جیسے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, تو اس کو تو سب جماعتوں کو مل کے ہی کرنا پڑے گا. اگر اکٹھی نہیں ہوں گی تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے, پھر تو حکومت آرڈیننس سے کام چلائے گی. نہیں, جو چیز تو کانسٹیٹیوشن میں ہے شاہ صاحب, اس کے لیے تو یقیناً کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از ریکوائرڈ. جی. اور اس بات کے اوپر اگر کوئی بہتر طریقے سے بات بنے, بہتر طریقے سے بات ہو, تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے. لیکن مجھے اس گورنمنٹ سے کوئی لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ماحول ایسا نہیں چھوڑا کہ اپوزیشن سے بیٹھ کے کوئی بات کی جائے, اپوزیشن کو کوئی یہ کانفیڈنس میں لیں. دیکھیں کوئی بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا کی, اس میں پارلیمنٹ کے ٹیمپریچر کو اور اس کے ایٹماسفیئر کو ود ان دا نارمل لمٹس رکھنا, نارمل رینج رکھنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پیشنس دکھانا, صبر تحمل سے چلنا, سب کو ساتھ لے کے چلنا. لیکن یہاں سب سے زیادہ انسٹیگیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے وزراء کر رہے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے ماحول کو اور اسے خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ سنجیدہ بات یا سنجیدہ کوئی لیجسلیشن یہ کریں گے. لیکن ہمارے اپنے دور میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہم بالکل لے کے آئیں گے. اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم انشاءاللہ اب بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اور نہ صرف جو ریسنٹ جو دوسرا سوال جو اسمبلی میں بھی اس کی گونج آپ نے سنی ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانی کو جو فیملی تھی کینیڈا میں جن کا قتل ہوا ہے جس طرح, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اسلام دنیا کا سب سے پرامن مذہب ہے.
امن کی ترغیب دیتا ہے. تشدد کی ہمارے مذہب میں کوئی اجازت نہیں ہے, اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی انسان کی جان لینا کا ہمارے مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے. صحیح بات. اسلامی ریاست کے اندر اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں, جو غیر مسلم بھی ان ریاستوں کے اندر, اسلامی ریاستوں کے اندر رہے ہیں, ان کے جان اور مال کا تحفظ وہ ریاست کی ذمہ داری رہی ہے. صحیح. تو یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. لیکن اسلام کے خلاف جو میں دیکھتا ہوں آپ کو بعض مقامات پہ, آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے اندر یا دوسرے مذاہب میں یا دوسرے ملکوں میں یہ جو ایک ایلیمنٹ نفرت کا اور تشدد کا نظر آتا ہے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس سے نہ صرف اس جگہ بلکہ پورے خطے کا جو امن ہے وہ خراب ہوتا ہے, مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کے کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی اسے کہا کہ یہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم ہے, تو ہم اس بیان کی آپ یہ کہیں کہ سپورٹ کرتے ہیں, ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے اور اس طرح کے اقدامات کو رکنا چاہیے. اور اگر یہ زیادہ آگے بڑھیں گے تو اس سے آگے ماحول جو ہے وہ زیادہ خراب ہوگا. دوسرا طارق فضل سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بجٹ کا آپ اس اجلاس میں موجود تھے, بجٹ کا جو پیش ہوا ہے, تو اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کر دیا, اور سنے بغیر ہی آپ لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ یہ مطلب بجٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ بڑا ہی انہوں نے اچھا بجٹ پیش کیا ہے. تو آپ بجٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بجٹ سے پہلے جو ان کے مختلف ایڈوائزرز, ان کے وزراء وہ بتاتے رہتے ہیں, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, ہوئی ہیں, ابھی بھی ہوئی ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اقدامات ہم اٹھانے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلی غلط بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپوزیشن سے رائے لینی چاہیے. یہ میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں, پوچھنا چاہیے کوئی تجاویز آپ دینا چاہتے ہیں. ہم نے بجٹ سے پہلے یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہیں پہ ایک پری بجٹ سیمینار کیا اپنی پارٹی کا. ہماری باقاعدہ ایک اکنامک ٹیم ہے, اس کے تمام ممبران نے اس میں اپنی تجاویز بھی پیش کی اور ایک کمپیریٹیو انالیسس پیش کیا کہ جب 2018 میں گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی تو اس وقت کیا حالات تھے ملک کے معیشت کے, اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز کیا تھے اکانومی کے, اور ابھی کیا ہے. آپ چیلنج کریں, آپ کہیں جناب کہ فلاں بات جو آپ نے کی ہے حقائق کے منافی ہے, اور ہم نے اس میں جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں, اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں, انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے جو فگرز ہیں وہ کوٹ کیے ہیں, کوئی اپنے کو زیادہ نہیں کوٹ کیے. تو ان تجاویز کو آپ انکارپوریٹ کریں بجٹ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ کو ہم اس لیے ناکام بجٹ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, آپ نے اگر شاہ صاحب ایک 4 کروڑ کی گاڑی لی ہے یا لینا چاہتے ہیں یا کیپیسٹی رکھتے ہیں, وہ گاڑی 5 کروڑ کو بھی ہوگی تبھی آپ لے لیں گے. جی. اس سے عام آدمی کو فرق نہیں پڑے گا کہ 4 کروڑ والی گاڑی 5 کروڑ میں کیوں ہو گئی ہے. لیکن اگر آٹا, چینی, دالیں, سبزی, یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, دودھ, اگر اس کی قیمتوں میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 90% جو پاکستانی ہیں انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا. اور اگر مہنگائی مثال کے طور پہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو گئی ہے, جو دوائی پہلے آپ کو ملتی تھی 50 روپے کی وہ آج آپ کو مل رہی ہے 300 روپے کی. سیمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. سریا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے اس زبان کو پتہ نہیں سمجھیں گے یا نہیں, لیکن 1.5 لاکھ روپے کا ٹن ہو گیا ہے. یہ 50-60 ہزار روپے کا ٹن ہوتا تھا ہمارے. مہنگائی تو بہت بڑا ایشو ہے اس ٹائم. اب اچھا آپ دیکھیں جو کسانوں کو جو ضروریات ہیں, بجلی جس کا بل 2000 آتا تھا وہ 10,000 آ رہا ہے. آپ کے جو کھاد ہے, جو ہماری زرعی ملک ہے, یہ 3 ٹائم جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. کھاد مہنگی ہو گئی, یوریا مہنگی ہو گئی, DAP مہنگی ہو گئی. تو آپ نے 10% اگر کسی کو کوئی ریلیف دے بھی دیا کوئی تنخواہ میں یا پینشن میں, وہ بھی پتہ نہیں ابھی ملے گا یا نہیں, تو لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے. تو یہ چیلنجز ہیں جو نہ صرف ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے بلکہ ان کے حل بھی ہم نے بتائے, ان کو ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. لیکن کسی کے کانوں پہ جو ہی نہیں رینگ رہی. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے کوئی نہیں. اور میں ایک بات اس سلسلے میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے اوورسیز کے ہمارے دوست بھائی ہمارے, ان کے ساتھ ہمارے الیکشن سے پہلے بھی معاملات رہے. میں فیڈرل منسٹر تھا, بہت سارے ہمارے دورے ہوتے رہے. آپ یقین کریں کہ عمران خان کو اوورسیز پاکستانی کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے. بہت بڑی سپورٹ ہے, صحیح بات ہے. لیکن اب وہ ہمارے دوست بھی صورتحال کی اصل جو حقیقت ہے اس سے واقف ہو چکے ہیں. تمام دنیا میں جب اب ہم کہیں سفر کرتے ہیں یا بات ہوتی ہے ہماری, تو ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان لوگوں میں نہ ان لوگوں میں کیپیسٹی ہے, صلاحیت ہے, اور نہ ان لوگوں کی کوئی ول ہے, کوئی خواہش ہے. دیکھیں, انسان مار تب کھاتا ہے
کہ اگر آپ میں دونوں چیزیں نہ ہوں, اگر میں کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور میں کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد لے لوں, ہو سکتا ہے میں کوئی اچھی ٹیم بھرتی کر لوں, صحیح, لیکن اگر مجھ میں نیت ہو, کمٹمنٹ ہو, یہاں پہ کمٹمنٹ بھی نہیں ہے اور کیپیسٹی بھی نہیں ہے, تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سب سے ذہین ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے مشورہ کرنے کی, اور اس کا انجام جو ہے وہ ملک اور پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اوورسیز کا جو ایشو ہے مین کہ کنسرن مثلا جیسے دیکھ لیں کہ ابھی میں بتاؤں کہ ابھی اعلان ہوا ہے جی کہ چھوٹی گاڑیاں ہم سستی کر رہے ہیں. ایک تو اوورسیز کے موبائل, میں اپنا ذاتی موبائل فون لے کے آؤں 2 مہینے بعد یہ بند ہو جائے گا, اس میں مجھے ٹیکس دینا پڑے گا, حالانکہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے تو وہ ایک تو گاڑیاں جو ہے اوورسیز کو درآمد کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے, مثلا یہاں پر کہ اگر وہ اپنی گاڑی لا سکیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں 3 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو, پھر پابندی لگائی 5 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو, کوئی بڑی گاڑی ہے. تو اس میں اگر پابندی ہٹائی جائے تو گاڑیاں میرے خیال پاکستان میں آٹومیٹکلی سستی ہو جائیں گی. اس بارے میں آپ کی گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے کہ اور کیوں نہیں ایسا کیا جاتا؟ کیونکہ اگر میں یو کے میں مثلا گاڑی منگاتا ہوں جاپان سے تو مجھے 20% جو VAT ہے وہی دینی پڑتی ہے, تو وہ بہت ہی کیا لیں گے منیمل ٹیکس ہے اس پر, لیکن یہاں پر اتنا ہیوج ٹیکس کیوں ہے گاڑیوں کے اس پر؟ دیکھیں انفارچونیٹ ہے شاہ صاحب, اس میں میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ یو کے رہ رہے ہیں اور فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم وہ مارک ہو جانا چاہیے 5 سال جی 3 سال آپ کا سٹے ہے فیملی کے ساتھ ہے یا اپنی جاب کے سلسلے میں ہے, اس کے بعد آپ اتنی رینج کی گاڑی آپ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں جب آپ پاکستان موو کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اس میں ملٹیپل ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں, اس میں آپ کا اگر 1 کروڑ کی گاڑی مثال کے طور پر اس کی قیمت ہے, یا وہ آپ کو گاڑی جو ہے وہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی پڑتی ہے, یعنی گاڑی کی ایکچوئل کاسٹ سے ڈبل سے زیادہ ٹیکس اس پہ آ جاتا ہے. اور پھر اس کا ایک اور یہاں پہ جو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوکل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یہاں پہ جو پاکستان میں گاڑیاں بنا رہی ہیں, وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ باہر سے گاڑیاں آئیں. وہ یہی تو ایشو ہے, اگر وہ باہر سے گاڑیاں آ جائیں گی اور وہ گاڑیاں سستی ہوں گی اور ان گاڑیوں کی بعض کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی جو باہر اسمبل ہوں گی, تو یہ لوکل جو ان کی مارکیٹ ہے وہ خراب ہوگی, ان کے ریٹس کم ہوں گے. تو یہ میں کہوں گا کہ ملٹیپل اس میں فیکٹرز ہیں کہ لوگ جو ہے اس چیز کو, گاڑیوں کی ٹریڈ کو کیوں اس طرح کھل کے یہاں پہ نہیں ہونے دے رہے, اور گاڑیاں چھوٹی اگر سستی ہوتی ہیں عام آدمی کو فائدہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا جو ابھی یہ جو لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے, ہماری اس دن پارلیمنٹ میں بات بھی ہوئی ہے, حکومتی نمائندوں سے بھی بات ہوئی ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ یہ جو IPPs کے ساتھ معاہدے کیے تھے نون لیگ کی گورنمنٹ نے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ بجلی ہو نہ ہو ہم بل بھریں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بھی لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا ہوا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ شاہ صاحب اب تو 3 سال ہونے کو ہیں, لوگ یہ باتیں سن کے تھک چکے ہیں, بلکہ ہنستے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی وجہ بھی پچھلی حکومت ہے, اس خرابی کی وجہ بھی پچھلی حکومت ہے. دیکھیں ہم نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تو اس وقت کیا حالات بہت اچھے تھے, لوڈ شیڈنگ کتنی تھی, 20-22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. مجھے آپ ایک بیان نکال کے دکھا دیں میاں نواز شریف کا کہ جناب 3 سال بعد بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ نہیں جی پچھلی حکومت ذمہ دار ہے. ہم نے ڈٹ کے کام کیا اور جتنی پاکستان میں بجلی موجود تھی اس سے زیادہ بجلی بنا کے دکھائی, اور 2-3 سالوں کے اندر بنا کے دکھائی. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جب 2018 کی گورنمنٹ آئی تو بالکل زیرو ہو چکی تھی. پاکستان میں بجلی پاکستان کی ضرورت سے وافر آ چکی تھی. یہ تو گورنمنٹ خود بھی مانتی ہے, موجودہ جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ خود بھی مانتی ہے کہ بجلی ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. اور اب بجلی جب کہ آپ کے پاس ضرورت کے مطابق ہے اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ملک میں اس کی بیماری دوبارہ لے کے آنا, اس کے لیے بہت بڑی نالائکی چاہیے. ایک عام نالائق آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, بہت بڑا نالائق یہ کام کرے گا جو اس وقت دوبارہ ملک میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. مینجمنٹ ایشوز ہیں, لوگ جو ان کے نیچے بیٹھتے ہیں ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوروکریسی ان کے رویے اور ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کنیکشن میں ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے جو ہے ادارے آگے بڑھے. جتنا ظلم پاکستانی عوام برداشت کرتے, جو میں نے یہاں صورتحال دیکھی ہے, مجھے یاد ہے ایک بار اسکاٹ لینڈ میں طوفان کی وجہ سے بجلی چلی گئی تو ایک آدھ دن بجلی نہیں تھی, تو انہوں نے کمپنسیشن دی تھی لوگوں کو جو بجلی کمپنی تھی. لیکن ہمارے ہاں ایسے معاہدے کیوں کیے جاتے ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ کہ یہ بجلی دیں 18 گھنٹے, یہ لوڈ شیڈنگ کریں تب بھی ان کو عوام جو ہے بل بھرے؟ اس میں تو غلطی تو بہرحال حکومتوں کی ہے نا. ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اگر ہوگی تو بل بھرے جائیں گے. لیکن یہ کسی کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ میری ضرورت جو ہے وہ ایک گھر میں وہی ہے جو آج سے 3 سال پہلے تھی.
2 سال پہلے تھی اور آج ہے. ظاہر ہے ہر گھر کی وہی ہوتی ہے, میں نے اتنے بلب چلانے ہیں, اتنے پنکھے چلانے ہیں, ایک میرے پاس فریج ہے یا ایک یا 2 AC ہیں. وہ بل اگر آج سے ہمارے دور میں 8,000 آ رہا تھا, 10,000 آ رہا تھا, آج وہ 40,000 کیوں آ رہا ہے, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا. نہ اس کے پیچھے کوئی معاہدے ہیں, نہ اس کے پیچھے کوئی IP, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں معاہدے ہمارے دور میں نہیں تھے, بجلی کیوں سستی تھی, بل کیوں کم آتے تھے, کوئی ایسا معاہدہ تو نہیں تھا کہ ہم یہ کر کے گئے تھے کہ ہماری حکومت ختم ہوئی تو آپ 10,000 کا بل جو ہے وہ 40,000 کر کے بھیج دیں. کو دکھائیں ایسا معاہدہ, کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ نالائق لوگ ہیں, یہ آپ کو بلوں کے اندر ایسے ایسے ٹیکس لگا کے بھیج رہے ہیں کہ جو عوام بیچاری جو ہے وہ مجبور ہے, بل نہیں جمع کراتے, ان کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. تو یہ ایک زیادتی ہے, یہ ایک مافیا ہے. اور عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں کہ جناب ہر ادارے کے اندر مافیا بیٹھے ہیں. تو میں پھر اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں, اور ان کے وزیر آگے کہتے ہیں جناب مافیا بیٹھے ہیں, کہ آپ کوئی ٹی وی چینل پہ جو نیوز کاسٹر ہوتے ہیں, کوئی وزیر اعظم نیوز کاسٹر تو نہیں ہے, نہ وزراء نیوز کاسٹر ہیں کہ وہ ہر روز آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں پڑھ دیں. ادھر مافیا ہے, ادھر فلاں ہے, ادھر یہ ہے. ان کا کام ہے مافیا کو پکڑنا, انہیں ان کا سدباب کرنا, کنٹرول کرنا. اب میں آپ کو فارمرز کی ایک مثال دیتا ہوں. جو فصل ہے اس کو سبزی پھل کوئی اور, اب جو ریٹ فارمر کو آج سے 2 سال پہلے مل رہا تھا, 3 سال پہلے مل رہا تھا, مور اور لیس وہی ریٹ آج اس کو مل رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں فارمر بڑا خوش ہے کہ وہ اس کو, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا, کیونکہ میں تو بڑی قریبی سے یہ معاملات دیکھتا ہوں. لیکن ایک چیز اگر فارمر کو, مثال دے رہا ہوں, اگر 10 روپے کی کلو کی وہ بیچ رہا ہے فارمر, زمیندار جس نے وہ اپنی زمین میں پیدا کی ہے, وہ مارکیٹ میں 200 روپے کی کلو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 190 روپے پر kg مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ مافیا ہے, یہ 1 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں, اور اس کو آپ نے اپنے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے پکڑنا ہے. آپ شہباز شریف کو کیوں کہا جاتا ہے کہ از دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر, انہوں نے یہ چوریاں پکڑی, انہوں نے یہ فائدہ اگر کسان کو پہنچا تو ضرور دیا, لیکن اگر 10 روپے کسان کو مل رہے ہیں تو پھر 190 روپے کا ڈاکہ انہوں نے عوام کی جیب پہ نہیں ڈالنے دیا. رنگ روڈ کے بارے میں اسپیشلی, کیونکہ رنگ روڈ جو ہے نا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ مطلب رنگ روڈ کا شروع ہوا, تو یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ اور اس میں جو پہلے روٹ تھا کہتے ہیں 36 کلومیٹر بعد 65 ہو گیا, کیونکہ جو دیکھ لیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ارد گرد ہیں, ان سب نے ہمارے UK یورپ میں بھرپور ایڈورٹائزمنٹ کی, وہاں پر بھی لوگوں کو پلاٹ بیچے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رنگ روڈ جو ہے یہ کس کی غلطی ہے؟ کہ ابھی تو یہ کہہ لیں کہ کھوڑے لینے لگ گیا ہے, حالانکہ اس کا بڑا فائدہ تھا خاص کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو, کہ جو سیدھے ایئرپورٹ سے اتریں, اور جو لوگ میرپور, جہلم یا گجرات رہتے ہیں تو وہاں سے وہ رباط سے نکل کے سیدھے وہاں سے شہر سے باہر وہ چلے جائیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں رنگ روڈ ایک بہت خوبصورت منصوبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جتنی آبادی اب بڑھ چکی ہے جڑواں شہروں کی, پنڈی اسلام آباد کی, اب ان شہروں کے بیچ میں سے گزرنا بڑا محال ہے. اور رنگ روڈ جو ہے وہ لوکل لوگوں کے لیے بھی, اور جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ بائی پاس کر رہے ہیں شہروں کو, ان کے لیے بہت اچھا منصوبہ ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں اس کا تمام ڈیزائن بنا, لے آؤٹ بنا, اور وہ ڈیزائن اپروو کیا گیا, اور اس کے بعد زمین کی ایکوزیشن اور یہ سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں وقت ضرور لگ جاتا ہے. لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی زمین آئی, آپ کو جو ریٹ دیا آپ نے چیلنج کر دیا کہ نہیں مجھے کم ملا, تو مطلب جتنا بھی دیں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے سے زیادہ ملنا چاہیے, یہ کوئی زیادتی نہیں ہے یہ. تو اس طرح کی لیٹیگیشنز ہوتی ہیں. وہ منصوبہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہوا, لیکن اس دور میں کچھ وزراء نے مل کے, جن میں سے ایک تو استعفیٰ دے چکے ہیں, دوسرے جو ہیں ان کی تمام چیزیں میڈیا کے ذریعے سامنے آ چکی ہیں, اور انتظامیہ کے لوگ, بیوروکریسی کے لوگ جو ہماری پنڈی کے تبدیل کیے گئے, انہوں نے مل کے اس کا روٹ چینج کیا. اس کے بعد اس روٹ کے ساتھ زمینیں خریدیں, پھر وہاں پہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا جو آپ نے کہا ایڈورٹائز کیا, اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ, اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے, ان کا بھی یہاں پر اسٹیک ہے. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا اس پارٹی کے کسی بندے نے اگر کوئی گڑبڑ کیا تو میں تو اس کی صفائی دینے کے لیے نہیں بیٹھا. لیکن کوئی مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی اور پارٹی جو اپوزیشن میں ہو, وہ شاہ صاحب اتنا اثر رسوخ نہیں رکھتی کہ وہ رنگ روڈ کا روٹ چینج کر سکے. ایسا نہیں ہوتا. یہ وہی کر سکتے ہیں جو بااثر لوگ ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج اگر حکومت کے اندر مثال کے طور پہ 50 وزیر بیٹھے ہیں, تو 50 میں سے بااثر وزیر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 ہوں گے, جو اتنی کیپیسٹی اور اتنی پاور رکھتے ہیں.
باقی 40 تو ایسے وہ بھیڑ ہی ہوتی ہے, وہ اتنے پاورفل منسٹر نہیں ہوتے. 8-10 لوگ ہیں جن میں سے 2 کا نام جو ہے وہ اس میں بڑے واضح طریقے سے سامنے آیا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہدایت ٹی وی کے ناظرین کو کوئی آخر میں میسیج دینا چاہیں, کیونکہ آپ کی آواز اس ٹائم UK اور یورپ اور امریکہ ہر جگہ جا رہی ہے, تو آپ پلیز اپنا میسیج آخری دے دیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آج آپ یہاں اسلام آباد میں تشریف لائے اور مجھے آپ نے موقع دیا کہ آپ سے چند باتیں کرنے کا, اور چند جو کرنٹ ایشوز کے حوالے سے سوالات تھے اور پاکستان میں جو اس وقت ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی. ہدایت ٹی وی کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ جو ہے اوورسیز کی آواز کو دنیا بھر میں سنواتے ہیں, ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم آپ کے مسائل یہاں بیٹھ کے سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح ان کے لیے کوئی پیش بندی کر سکتے ہیں, کس طرح ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان میں بسنے والے ہر پاکستانی کے دل میں بستے ہیں, اور ان کے لیے انتہائی احترام ہے, ان کے لیے انتہائی محبت ہے ہر گھر میں. اور جو آپ کا اس ملک کے ساتھ محبت ہے, جو اس ملک کے آپ یہ کہیں کہ ترقی کے ساتھ آپ کی محبت ہے, وہ میں ذاتی طور پہ اس کا گواہ ہوں. جس جگہ بھی دنیا میں گیا اور ایسے خاندان, ایسی فیملیز جو سالہ سال سے ڈیکیڈز وہ وہاں پہ آباد ہیں, وہ وہاں کی شہریت رکھتے ہیں, اور ان کی کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, پاکستان سے میں کوئی کاروبار نہیں ہے, اور نہ مستقبل قریب میں ان کا کوئی ارادہ ہے کہ پاکستان میں وہ کاروبار شروع کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کاروبار سیٹلڈ ہیں باہر, لیکن اس کے باوجود ان کا دل یہاں دھڑکتا ہے, پاکستان کی ترقی کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو ان کی محبت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ جو آج جن موضوعات پہ بات ہوئی ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ کا ایشو ہو, ان کے الیکشن کا ایشو ہو, ہم اس کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں. لیکن ہم ضرور ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی تسلی ہو کہ میں جسے ووٹ دینا چاہ رہا ہوں میرا ووٹ اسی کو جائے گا, اسی کے بکسے سے نکلے گا. اور اوورآل پاکستان میں الیکشن اتنا صاف اور شفاف ہو کہ ایک عام آدمی کو یہ یقین ہو دل میں, جیسے کہ انڈیا میں موجود ہے, جیسا کہ آج بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے جو کبھی ہمارا حصہ تھا, کہ میں اپنی ووٹ کی طاقت سے اپنی ملک میں حکومت بنا بھی سکتا ہوں اور حکومت گرا بھی سکتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حاصل ہو جائے گا ہمیں تو ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا, اور پاکستان نے ایک نہ ایک دن جلد یا بدیر, اور میں کہوں گا جلد انشاءاللہ ترقی کرنی ہے اور ایک عظیم ملک بننا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے لیے وقت نکالا. اور ناظرین, آج ہمارے وائس آف اوورسیز پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.